لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام، واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر، لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارباب کرم اور جملہ عزاداران امام مظلوم، اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سورہ دہر کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے سبیل کی، راستے کی ہدایت کر دی، یعنی جو راستہ ہے جس پر چلنا چاہیے انسان کو اس کی ہدایت کر دی، اور اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اب وہ چاہے شکر گزار بن جائے اور یا پھر وہ نافرمان بن جائے. یہ دونوں امکانات اس کے پاس، یا دونوں پاسبلٹیز اس کے پاس موجود ہیں. اچھا، یہ بھی ہے کہ کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے. اس سے پہلے کی آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے انسان کو جو کوالٹیز دی ہیں، اور صرف سمیع و بصیر تو اس کا ذکر کر دیا ہے کہ جو دو طریقے ہوتے ہیں جن سے ہم حقیقتوں کا ادراک کرتے ہیں، حقیقتوں کو ریالائز کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ جانے کتنی صلاحیتیں مرحمت فرمائیں. اس میں بتایا کہ نبتلیہ، کہ ہم اس کو آزمائیں، اس کو آزمائش میں ڈالیں اور اس کی آزمائش کریں اور اس کا ٹیسٹ کریں کہ یہ شکر گزار بندہ ہے یا نافرمان بندہ ہے. یہ ہے، یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ یہ شکر گزار ہے یا نافرمان ہے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کل کو جب میدان محشر میں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہم تو ایسے نہیں تھے، ہم کو اگر آزمایا جاتا تو ہم یقیناً کامیاب ہوتے اور ہم صحیح راستے پر ہوتے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس لیے پروردگار عالم نے کہ اب تک جو ہم لوگ بیان کرتے رہے، بلکہ کل کی مجلس میں نے ایک بات آپ کے سامنے اٹھائی تھی سورہ حلطہ کے ذیل میں، اور یہ عرض کیا تھا، اگر وہ شاید ذہن میں آپ کے محفوظ ہو، کہ ہمارے علماء نے ایک طرف اشارہ کیا. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اسی لیے، اس کی مرضی ہے، جس جنت کی نعمت کا اس نے چاہا ہے اس کو میں ذکر کیا ہے، اور جس نعمت کو نہیں چاہا اس نے ذکر نہیں کیا. تو میں نے کہا علماء نے ایک رخ یہ سوچا ہے کہ شاید یا ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو کہ اس میں جناب فضہ سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں کنیز سیدہ کی حیثیت سے، اور انہوں نے بھی 3 روزے رکھے ہیں اور اتنا بڑا ایثار کیا، اتنی بڑی کہ اپنی بھوک پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کی محبت میں اپنی روٹی ایک دن مسکین کو دی، ایک دن یتیم کو دی، ایک دن اسیر کو دی. اچھا، ابھی وہ رخ میں شاید آپ کے سامنے پیش بھی کر دوں. دوستو، اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی معصومین کے ساتھ غیر معصوم جب ہوتا ہے تو اس کا کمال چھپ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے یا بندی کے کمال کو چھپانا نہیں چاہتا، اس لیے اس نے اس سورے میں 3 جگہ پر فضہ لفظ آیا ہے. فضہ چاندی کو کہتے ہیں، فضہ کا لفظ آیا ہے کہ وہ ان کے جو جام ہوں گے جو وہ پئیں گے وہ چاندی کے ہوں گے، اور جو ساغر ہیں ان کے لیے، ساغر کو کہا چاندی کے ہوں گے، اور جام ایسے ہوں گے اتنے جھلک رہے ہوں گے وہ بھی چاندی کے بنائے جائیں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. یعنی جو جنتی لوگ ہوں گے وہ چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے. ہم نے آپ سے عرض کیا کہ سونا ہمارے لیے تو بہت زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو پسند فرمایا اس میں لفظ فضہ کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند سے 3 مرتبہ اس کے اندر رکھا ہے.
دوسری بات جو رہ گئی تھی اور جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ ایک اور بات یہ ہے کہ حور بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کا ذکر بہت سے سورہ واقعہ میں بھی ہے، سورہ رحمان میں بھی نہیں جانے کتنی جگہ ہے۔ سورہ رحمان میں حور مقصورات فی الخیام، اس طرح کے آپ کو ملیں گے، حور العین و حور سب کا ذکر ہے، مگر سورہ دہر میں غلمان کا تو ذکر ہے کہ غلمان وہ ہوں گے نوجوان لڑکے جو ہاتھوں میں جام لیے ہوئے اور گویا پہنچا رہے ہوں گے اور خدمت گزار بنے ہوئے ہوں گے، مگر یہ کہیں تذکرہ نہیں آ رہا کسی کا کہ وہاں حوریں بھی ہوں گی، یہ نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ اس کی بھی شاید ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے اندر جو سورہ نازل ہو رہا تھا خصوصیت سے جو ذوات مقدسہ تھیں اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بھی تھی، اور آپ تو خود ہی انسیہ حورہ کہلاتی ہیں، یعنی انسانی حور۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کا یا آپ کی جو محبت پروردگار عالم کو ہے آپ کی بندگی کی بنیاد کے اوپر یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے مقابلے میں کسی حور کا تذکرہ کیا جائے، اس لیے ساری نعمتیں جنت گنائیں، مگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے حور وہاں ہے مگر حور کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ایک خیال ہے، یعنی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہی تفسیر ہے اور ایسا ہی ہوا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر یہ ایک رخ ہے جو سامنے آتا ہے۔ لیکن میں دیکھیے ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت سائل نے آواز دی کہ میں مدینہ کا ایک مسکین ہوں، یا میں مدینہ کا ایک یتیم ہوں، یا میں مدینہ کا ایک قیدی ہوں، تینوں دنوں میں آواز دی، تو اسے کتنی روٹی کی ضرورت ہے؟ تو اگر ایک روٹی جناب فاطمہ نے دے دی یا حضرت علی نے دے دی، اور یہ لوگ دینا بھی چاہتے تھے، بچے تو کہتے تم لوگ رکھو، یا سب نے دے دی تھی تو جناب فضہ سے کہہ سکتے تھے کہ تم روٹی رکھو اور تم نہ کھاؤ، یا جناب فضہ یہ کر سکتی تھیں کہ اپنے روٹی کے ٹکڑے ان لوگوں کو دے کر کے رکھ کر کے کہ بھئی ہماری طرف سے افطار کیجئے، افطار کروا سکتی تھیں۔ لیکن اس میں ایک وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو ایک سے جیسے حالات میں معصومین کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جو فرق آپ دیکھتے ہیں معصومین کی سیرت کے وہ حالات بدل جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم لوگ بالکل اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر کربلا میں امام حسن علیہ السلام ہوتے تو اسی طرح جہاد فرماتے جیسے امام حسین نے کیا، اور اگر اس منزل پر سن 40 ہجری میں امام حسین علیہ السلام ہوتے تو جہاں پر امام حسن علیہ السلام نے صلح فرمائی ہے تو امام حسین بھی ویسی ہی صلح کرتے، کیونکہ جیسے حالات ہوتے ہیں معصوم کا عمل اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو چونکہ حالات ایک ہیں، جس وقت سائل آواز دے رہا ہے تو پھر معصوموں کے عمل میں فرق نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک معصوم دے گا، کیونکہ عصمت جو ہوتی ہے وہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی کہ اس کی عمر زیادہ ہے تو یہ زیادہ میچور عصمت ہے اور اس کی عمر کم ہے، تو اگر کوئی آدمی کیلکولیشن کرے تو شاید اس کی آواز کے اوپر ہم ایک سیکنڈ کا فریکشن آف سیکنڈ کا فرق نہیں کر سکتے کہ جو روٹیاں اس سائل کی جھولی میں گئی ہوں گی وہ شاید اتنا فرق بھی نہیں ہوگا کہ 1/10 سیکنڈ 1/100 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ بس ادھر انہوں نے کہا دے دی۔ اچھا، اب اگر جناب فضہ غیر معصوم ہے اور وہ نہ دیتی تو ساری دنیا کے سامنے یعنی ہم لوگوں کے پاس ایک بہت مضبوط دلیل یہ بن جاتی کہ بھئی ایسے حالات میں یہ کام معصوم کا ہے کہ روٹی دے دو، تو دے دیا، غیر معصوم نہیں دیتا۔ دیکھو ان کی کنیز جناب فضہ تھی، انہوں نے نہیں دیا ہے، یہ سب لوگ اس کو کہہ کے چھٹی پا جاتے، انہوں نے اپنے سامنے کی روٹی دے کر کے ہم سب کے لیے یہ رخ پیدا کر دیا کہ اصل محبت جو معصوم سے ہوتی ہے وہ اس کا اتباع ہے، اس کی فالوئنگ ہے، جیسا وہ عمل کر رہا ہو ویسے ہی عمل کرنا چاہیے، صرف زبانی محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہوتا۔ تو جناب فضہ نے عمل کر کے ہم سب جو غیر معصوم ہیں، چاہے گناہ گار ہوں چاہے نہ ہوں مگر غیر معصوم ہیں، ان سب کو یہ سبق دے دیا کہ خالی زبانی نہ کہو کہ ہم محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں، بلکہ اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرو جو وہ کر رہے ہیں اسی پر چلو۔ یہ اس سورہ کے ذیل میں ایک بات تھی جو آ گئی۔ تو ابھی تک ہم لوگ جو اس پر رخ پر دیکھتے رہے کہ امام حسین کی تعلیمات کیا ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ تعلیمات امام حسین علیہ السلام میں
یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر معصوم کا کردار جو ہوتا ہے وہ راستہ ہے، سبیل ہے کہ اس کو دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ امام حسین علیہ السلام بھی سبیل الہی ہیں، وہ راستہ ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے قرآن کے ساتھ ان کو بھی چھوڑا ہے اور ان کے لیے ہدایت کی ہے کہ ان کی نصرت کرو، ان کے لیے ہدایت کی ہے کہ ان کا اتباع کرو، جو یہ چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے، چاہے جنگ کریں یا صلح کریں، ہر منزل میں ان کا ساتھ دو۔ اور یہ بات ہمارے ہاں جو ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے اس میں آ چکی ہے، جو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی کہ جو معصوم ہوتا ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ دنیاوی حاکم بھی ہو، اس کے پاس کوئی بیت المال ہو یا اس کے پاس کوئی حکومت ہو یا اس کے پاس کوئی طاقت ہو، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا آدمی ہوتا ہے، ذات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو معین کیا ہوتا ہے تو حکومت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ تو جو ان مجالس میں ہم لوگوں نے اب تک جس رخ سے گفتگو کی ہے اس میں ایک بات جو آپ کے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ہر امام، نبی، یہاں تک کہ معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بھی سبیل الہی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے، کیونکہ یہ معصوم ہے اور معصوم کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو وہ عمل کرے گا وہ غلط نہیں ہوگا، اس لیے معصوم کے ہر عمل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس سے سبق لینا، اس کو فالو کرنا، جیسا کہ جناب فضا نے فالو کر کے دکھایا۔ تو اگر یہ دیکھیں تو اس میں ہے اس کا حاکم ہونا شرط نہیں ہوتا، یہ بھی آپ جانتے رہتے ہیں۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ سبیل الہی کو یا اللہ کے راستے کو عبادتوں تک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ان تمام چیزوں ہی تک محدود رکھتے ہیں، مگر پروردگار عالم کی جو سبیل الہی ہے جو اس نے رکھا ہے، کوئی ایک چیز نہیں، ایک لمحہ نہیں انسان کا جو باہر ہو، اس کی زندگی کا ہر لمحہ دین کے دائرے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کوئی ایک لمحہ یہ نہیں ہو سکتا اس کا اپنے تعلقات پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، جو کیسے وہ ملتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، خود اپنی ذات کے طور پر کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، اس سب کے اندر آپ اگر غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سب سبیل الہی کے دائرے میں ہے، اس سے باہر نہیں ہوتی بات۔ اچھا، پھر ہم لوگوں نے جو ڈسکشن کیا تھا اس میں شاید آپ کو یاد ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی بہت بڑی ہے کہ انسان جوش میں یا بالکل جذباتی نہ ہو جائے، بلکہ اپنے مقصد اور اپنی مصلحت کو دیکھے اور اس کا جوش اس کے ہوش کا پابند ہو، اور جہاں پر جوش ہونا چاہیے وہاں جوش ہو، نہیں تو ضرورت یہ ہے کہ ہوش کا دامن نہ چھوڑا جائے اور اپنے مقصد کو پامال ہونے سے بچایا جائے۔ پھر جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے، اس پر بھی ہم لوگوں نے کسی مجلس میں گفتگو کی کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، اگر آپ اور ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی اس پر اپنی نظریں مرکوز کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بس نیک ہو گئے، ہم ٹھیک ہو گئے، باقی بات ختم ہو گئی۔ نیکی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ معاشرہ بھی نیک ہو۔ معاشرہ جو ہے، سوسائٹی، سماج، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، اس میں بھی نیکی کا چلن ہو، لوگ برائی سے نفرت کرتے ہوں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود نیک ہوں اور آپ ایگزسٹ کر جائیں ایک ایسے ماحول میں اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں نیکی کا چلن نہیں ہے، جہاں بدی سے کوئی نفرت نہیں کرتا، تو وہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان نیکی کے راستے پر چل پائے۔ اسی لیے دین یہ چاہتا ہے کہ جتنی تمہاری طاقت ہو، جتنی تمہاری سمجھداری ہے، اس کے دیکھتے ہوئے اچھی باتیں لوگوں کو سمجھاؤ اور بری باتوں سے روکو۔ اچھا، حالیہ دور میں آپ دیکھ لیجئے، اس بیماری میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ جو مہاماری کہلا رہی ہے کووڈ-19، اس بیماری میں آپ جتنی چاہے احتیاط کر لیں، مگر اگر ساتھ والے احتیاط نہیں کر رہے ہیں، آپ کے آس پاس کے لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ تو صرف آپ کو خود احتیاط نہیں کرنی ہے، بلکہ
جہاں تک آپ کا حلقہ اثر ہے وہاں تک دوسروں کو سمجھانا ہے. یہی اسلام بھی کہتا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو یا انسانوں کو کسی بیماری سے بچانا, کسی خطرے سے بچانا, یہ چیز جو ہے یہ امر بالمعروف میں اور نہی عن المنکر میں آتی ہے کہ اگر اچھی بات ہے تو ان کو سمجھائیے, اگر کوئی بری بات ہے. اب دیکھیں نا, روز آپ کو بتایا جاتا رہتا ہے, کبھی فون کال کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے, کبھی اخباروں میں اطلاع دی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے بھئی امر بالمعروف یہ ہے کہ ماسک پہنیے, نہی عن المنکر یہ ہے کہ اس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کو ختم نہ کیجیے, یہ نہی عن المنکر ہے. یہ بھی ہے اس لیے کہ صرف دین تک ہم نے کہا تھا کہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے دین کا مفہوم ہوتا ہے. تو جب آپ اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ آسانی سے ہو جاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے انفرادی یا انڈیویجول ویکتک ایگزسٹنس کے لیے بھی ضروری ہے اور سماجی ایگزسٹنس کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے. اسی لیے امام حسین اسلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کی جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, میں ان کو راستہ دکھانے جا رہا ہوں. یہ حضرت نے فرما دیا تھا. ان کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ وہ خود تو نیک تھے ہی, اور ان سے بڑا نیک کون ہوگا, کیونکہ جب ان کے راستے پر چلنے والا نیک ہو جاتا ہے تو ان کی نیکی کا کیا عالم ہوگا. لیکن انہوں نے گویا سبق دیا کہ خالی اپنے نیک ہونے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ جہاں تک میرا اثر ہے وہاں تک نیکی کو رواج دیا جائے. اچھا, روکنا بہت ضروری ہوتا ہے. مان لیجیے تھوڑی دیر کو آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی سو رہا ہے. اس سوتے ہوئے آدمی کو ایک زہریلا سانپ قریب میں آ گیا, کاٹنے جا رہا ہے, اور بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں. ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ وہ سانپ اس کے قریب آ رہا ہے, وہ بیچارہ سو رہا ہے, ابھی تھوڑی دیر میں سانپ اسے کاٹ لے گا. تو ان سب کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے, چلانا چاہیے, اسے جگانا چاہیے, یا دوڑ کر کے سانپ ہی کو مارنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ یہ آدمی اس سے محفوظ رہے. یہ ذمہ داری, اگر یہ نہ کریں, اپنا اطمینان سے بیٹھیں, جو چاہے ہو ہونے دو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سانپ نہیں بلکہ یہی لوگ قاتل ہیں اس آدمی کے. یہ بچا سکتے تھے اس کو, انہوں نے نہیں بچایا. تو عرض کرنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنی بڑی ذمہ داری تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ایک طریقے سے برداشت فرمایا اور یہ طے کیا کہ بھئی اگر اسلامی معاشرے کو زندہ رکھنا ہے تو پھر اسلامی معاشرے کو زندہ رکھا جائے گا تو اصولوں کے تحت زندہ رکھا جائے گا. اس کے لیے آپ نے تمام زحمتیں اور پریشانیاں اٹھائیں, اور وطن چھوڑا, اور مکے گئے, مکے سے پھر کوفے کی طرف چلے, اور کوفے سے پھر کربلا. یہ تمام جو آپ ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں یہ صرف اسی لیے کہ سماج کے اندر صحیح اصول پنپنے لگیں. اگر یہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی دقت آ رہی ہو. لیکن اگر ہم غور کریں تو اس کے لیے امام حسین اسلام کے پاس حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ اتنی بڑی حکومت سے باقاعدہ ٹکر لے کر کے اور اس کو ہٹا کر کے اور ان تمام چیزوں کو رواج دے پاتے. یہ حضرت کے اختیار میں نہیں, پلینلی جو حالات تھے اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, نہیں تھا. تو آپ نے مظلومیت کو اپنا حربہ بنایا. مظلومیت کے ذریعے سے آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا کہ کیسے اس پر جیتیں. تو مظلومیت کو حربہ بنایا, مگر میں نے آپ سے کل ہی کہا تھا کہ مظلومیت میں سپردگی یا سرنڈر, سمرپن جسے کہیں, اگر ہو جائے تو قابل عمل نہیں ہے. آپ کی جو مظلومیت ہے اس میں سپردگی, سرنڈر نہیں ہے, بلکہ آپ نے ایسی مظلومیت کا مظاہرہ فرمایا اور ایسی مظلومیت دکھائی جس کے اندر آپ کی خودداری بھی ہے, جس کے اندر آپ کی وہ عظمت بھی موجود ہے, جس کے اندر یہاں تک کہ جس موقع پر آپ کی شہادت ہو رہی تھی اور خنجر لے کر کے آیا اور وہ شمر ملون کے لیے ملتا ہے کہ وہ آپ کی پشت پر آ گیا, آپ سجدے کی حالت میں تھے. تو حضرت نے جو بات فرمائی اس حالت میں بھی, کون ہے جو اتنے بلند مقام پر آ گیا, نے پوچھا ہے. اس کے بعد جب شمر بتاتا ہے تو آپ نے کہا وہ منہ پر اپنے نقاب ایسا ڈالے تھا, اور نقاب ڈالنے کی وجہ بھی تھی گرد اڑ رہی ہے, غبار اڑ رہا ہے, اور پھر وہ جو نقاب اس نے ہٹائی تو وجہ اور بھی معلوم ہو گئی. جب نقاب ہٹائی تو آپ نے کہا نقاب ہٹا دے, میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے. تو اس نے نقاب ہٹائی تو اس کو برس کے داغ تھے, سفید داغ تھے اس کے چہرے پر. تو آپ نے فرمایا کہ میرے جد نے سچ فرمایا تھا کہ تمہارا قاتل جو ہے وہ مبروس ہوگا. جس کے اوپر یعنی یہ نہیں ہے کہ جتنے مبروس ہیں وہ معاذ اللہ کو امام حسین کے قاتل ہیں, یہ بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ جو قاتل تھا اس کی جو آپ نے
اس قاتل کی جو پہچان بتائی تھی اللہ کے رسول نے، حضرت نے فرمائی، تو اس نے کہا کہ میں پھر آپ کو بہت بے دردی سے قتل کروں گا، مگر امام حسین اسلام نے اس موقع پر بھی اپنی عظمت کا اظہار کیا۔ اب میں مختصراً آپ سے اس موقع پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور اس پر کیجیے کہ ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے اکثر، اس میں تعلیمات امام حسین علیہ السلام کا ایک بہت بڑا رخ نکلتا ہے، سامنے آتا ہے، اور وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کوفے گئے ہی کیوں؟ اور بھی کہا جاتا ہے کوفے والے تو کبھی وفادار نہیں تھے، تو جب کوفے والے وفادار نہیں تھے تو آپ اس طرف کیوں گئے؟ اب اس کے بہت سے جوابات ہوتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے سب سے پہلے شروع کرتا ہوں، یہ بتائیے امام حسین پھر کرتے کیا؟ مدینے سے کون سی وفاداری ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں رک جاتے؟ مکے میں کون سی ایسی مضبوط پوزیشن ان کی تھی کہ وہاں وہ رکے رہتے؟ بعد میں جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا حال ہوا ہے، ویسے امام حسین علیہ السلام کے اوپر بھی فوج کی چڑھائی ہوتی۔ اچھا، انہوں نے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تو بہتوں سے وعدے کر رکھے تھے، بہتوں کو اوبلائج کیا، کسی کو یہاں پوسٹ مل گئی، کوئی وہاں کا گورنر ہو گیا، مگر یہ کہ یہاں تو یہ پوزیشن بھی نہیں تھی۔ امام حسین تو حضرت علی کی سیرت پر چلنے والے آدمی تھے، جو حق تھا اسی پر چلنے والے، تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ آتے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ انہیں کیا خیال تھا کہ حرمت خانہ کعبہ برباد نہ ہو۔ یہ فرمایا تھا میں جو اس کی باؤنڈری ہے، جو جس کے اندر کسی جانور کو بھی اور کسی کیڑے کو بھی مارنا حرام ہے، ارشاد فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے اندر قتل ہو جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ایک بالش تو ادھر چاہے میں قتل کر دیا جاؤں، مگر ایک بالش اندر مجھے قتل ہونا۔ یعنی پھر وہی دین کا اصول کہ خالی زبانی نہیں کہ آپ نے 25 حج پاپے ادا کیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل یہ تھا کہ عظمت خانہ کعبہ کا خیال آپ کو آخر وقت تھا کہ میں قتل ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، میری جان چلی جائے، مگر عظمت خانہ کعبہ برباد نہ ہونے پائے۔ یہ رخ امام حسین السلام نے فرمایا۔ تو اب کہاں وہ جاتے؟ جہاں جا رہے تھے ایک جگہ سے جہاں سے خطوط آئے تھے، جہاں ایک دم سے امام حسین نہیں گئے، بلکہ اپنے ایک سفیر جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ جناب مسلم ابن عقیل کی 18,000 آدمیوں نے بیعت کی کوفے میں۔ نہ صرف 18,000 بیعت کرنے کا مطلب یہ کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر کسی پریشانی میں آپ آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، ڈیفنس کریں گے۔ اور جناب مسلم ابن عقیل نے امام حسین کو لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آ جائیے۔ وہاں کے لوگ آپ کو بلا بھی رہے ہیں کہ صاحب آئیے، ہماری اصلاح کیجئے، اور ہماری تو بڑی خراب پوزیشن ہے، اور ہمارا دین سکھائیے، اور ہمارے اخلاقیات درست کیجئے، اور اپنے نانا کے دین کو بچائیے مثلا۔ یہ سب باتیں جو خطوط میں آ رہی ہیں، اتنے خطوط تھے کہ 2 جھولے بھر گئے تھے، اور ہر خط میں دسیوں آدمیوں سینکڑوں آدمی دستخط کرتے تھے۔ یہ خطوط آئے تھے۔ اچھا، اور وہ لوگ لکھتے بھی تھے کہ آپ آ جائیے تو ہم یزید کے گورنر کو نکال باہر کریں گے اور آپ کو بٹھلا دیں گے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم یزید کے گورنر کو ہٹا دو، بلکہ آپ نے جواب میں یہی کہا کہ امام وہ ہے جو عدل کرے، امام وہ ہے جو عدل کا کام عدل کرے، اللہ کی مرضی کے اوپر راضی رہے، اور پھر اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کے ساتھ یہ ہے کہ وہ حق و صداقت کے راستے کے اوپر چلتا رہے۔ یہ امام کی ساری صفات آپ نے بیان کی، کہیں یہ نہیں کہا کہ امام وہ ہے جو تخت پر بیٹھے، امام وہ ہے جو حکومت کرے۔ تو حضرت کی ایک یہ تھی کہ جو حالات تھے اس کے پیش نظر کوفہ آپ کے لیے وہ جگہ تھی جہاں پر بہرحال لوگ آپ کو دعوت دے رہے تھے اور بلا رہے تھے۔ تو ایک بات تو کوفے میں جانے میں یہ تھی آپ کے سامنے جس وجہ سے آپ گئے۔ دوسرے، مدینے اور مکے کی جو اسٹریٹجک پوزیشن تھی، وہاں پر کوئی واقعہ ناخوشگوار واقعہ اگر آپ کے ساتھ پیش آتا، یعنی میں ناخوشگوار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی واقعہ ایسا ہوتا جس میں آپ کی شہادت ہو جاتی، تو یہ شہادت بھی سازش کا شکار ہو جاتی۔ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کون آدمی تھا۔ یزید کا اپنا مقصد بھی پورا ہو جاتا اس ظلم کے حساب سے کہ جس ذات سے اس کو یہ تھا کہ جس ذات سے اس کو خطرہ تھا وہ ذات ختم ہو جاتی، اور امام حسین علیہ السلام شہید بھی ہو جاتے، اور یہ مقصد بھی حاصل نہ ہوتا۔ اس لیے آپ نے پھر آپ اب یاد کیجئے، ہم لوگوں نے ایک مجلس میں یہ بات سامنے رکھی تھی کہ امام حسین کو یہ معلوم تھا کہ میں قتل ہو جاؤں گا، مگر انہوں نے بات یہ طے کی تھی کہ میں ایسی جگہ قتل کیا جاؤں جو میرے مقصد میں معاون ہو، میں ایسی جگہ نہ قتل کیا جاؤں کہ میرا مقصد پامال ہو جائے۔ یعنی ایک بات یہ اصول میں کے تحت آئی کہ
جو بھی مقصد ہے حاصل کرنے کے لیے صحیح مقصد ہونا چاہیے، صحیح جگہ ہونی چاہیے، صحیح وقت ہونا چاہیے۔ امام حسین نے کربلا کا جو علاقہ ہے جہاں آپ کی شہادت ہوئی، جہاں آج بھی آپ کا روضہ مبارک موجود ہے، اس کربلا کو آپ اگر اس کی جغرافیکل پوزیشن دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں، اور جب قافلے گزرتے ہیں اور وہ دیکھیں گے کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جب قافلے گزریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں ایسا ہوا، یا جس وقت رکاوٹ رہی ہوگی، نہ گزر پا رہے ہوں گے قافلے، تو اس وقت یہ بات ضرور آئی ہوگی، سب لوگوں میں یہ بات آئی ہوگی کہ کیا ہوا واقعہ۔ تو اب اس واقعے کو چھپانا بہت مشکل ہو گیا کہ یہ اس واقعے کو چھپا نہیں سکتے، اور چھپانے میں بھی اگر سارے مرد ہی آئے ہوتے تو بہت آسان تھا ان کے لیے کہ سب کو، ارے امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے تو بیمار تھے، وہ ان کو بھی شہید کرتے، اور پھر کوئی بچتا ہی نہیں، اور نہ کوئی بچتا، نہ یہ کہانی، نہ یہ واقعہ، نہ یہ حالات ہم تک پہنچتے ہی نہیں۔ تو ان بیویوں کو لانا، ان کو اپنے ساتھ رکھنا، اچھا اس میں بھی امام حسین علیہ السلام کی وزڈم اپنی جگہ موجود ہے اور ان کی نالج بھی ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ ان کو نہ لے جائیے تو یہ نہیں کہا کچھ نہیں ہوگا، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اسیر کی جائیں اور در بدر کی جائیں اور پھرائی جائیں، بازاروں میں جائیں۔ یہ مطلب اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا ہے وہ امام علی مقام نے بتایا کہ اس کا کیا مقصد ہے پروردگار عالم کا، کس طرح اس کی تشہیر کرنا چاہتا ہے واقعے کی، اور یہ لوگ اس میں معاون ہوں گے۔ اب سب سے بڑی بات جو سامنے ہمارے آتی ہے وہ اس معاملے میں یہ آ رہی ہے، اگر جب بھی آپ ذرا سی توجہ فرمائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کہ امام حسین علیہ السلام کسی ایسے مقصد کے لیے نہیں جا رہے تھے کہ انہیں کوئی تخت چاہیے تھا، حکومت چاہیے تھی، بیت المال چاہیے تھا، کوئی بہت بڑا منصب چاہیے تھا، کچھ نہیں۔ وہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہے تھے، اور جد کی امت ایک مردہ معاشرے میں کنورٹ ہو چکی تھی۔ مردہ معاشرہ وہ ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اس میں مردے ٹہل رہے ہوتے ہیں، بلکہ مردہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جو نہ صحیح سوچ پاتا ہے نہ صحیح بول پاتا ہے، یعنی اس کی جو احساس کی قوت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو کیپیسٹی ٹو تھنک نہیں رہ جاتی کہ سوچ سکے ہے کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ نہیں سوچ پاتا۔ آبد دین میں نہیں موقع ہے، نہیں تو آپ کے سامنے لاتا کہ کتنی تبدیلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہو چکی ہیں، نہ جانے کتنی تبدیلیاں دین میں ہو گئیں، جو عام عبادتوں میں کہ کہا گیا جب حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھائی، اور جو نماز پڑھائی تو لوگوں نے کیا کہا، آج انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم رسول اللہ کے وقت میں پڑھتے تھے۔ تو آپ یہ بتائیے، یعنی یہ تو تاریخی طور پر یہ بات ہے کہی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ ہماری جذباتیت اس کے اندر شامل ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں عرض کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے ابھی تک کہ امام حسین علیہ السلام کی جغرافیائی طرز پر اور جغرافیکلی جو بیسٹ جگہ ہو سکتی تھی وہ کربلا تھی، چونکہ ادھر سے قافلے گزرتے تھے، اور یہ بات کہ یہ پورا واقعہ کربلا جو ہے راز میں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ سازش کی صورت میں ایک راز رہے اور ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کوفہ ہی وہ جگہ تھی جہاں سے بہرحال لوگوں نے آپ کو بلایا، اور انہوں نے یہ کہا اگر آپ تشریف نہ لاتے تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ صاحب جو لوگ بلا رہے تھے وہاں تو گئے ہی نہیں، وہ تو کیا ہوتا جہاں پر تھے انہوں، یعنی یہ غلطی ان کی کہ تدبر کی مانی جاتی اور حکمت عملی کی، تو حضرت کے جانے کی وجہ یہ بھی تھی۔ تیسری بات جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بھئی ایک طرف مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریے، اگر آپ کو تھوڑے سا تاریخ میں آپ پیچھے پلٹ جائیے اور دیکھیے کہ جب حضرت علی کو چوتھے نمبر پر خلافت ملی اور لوگوں نے گھیر لیا آپ کو کہ تو امیر المومنین انکار کر رہے تھے، اس وقت آپ نے فوراً خلافت کو قبول نہیں کیا، اور صرف اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ معاملہ تھا کہ اس معاشرہ یا سماج جس وجہ سے بھی وہ اتنا بگڑ چکا تھا، وہ معاشرہ یا سماج اتنا بگڑ چکا تھا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے یہ بہت مشکل کام ہو گیا تھا۔ اگر وہ شروع سے اس قوم کو سدھارے رہتے تو بات دوسری تھی، لوگ جس طرح کے عادی ہو گئے تھے، آپس کی تفریق اور تمام کلاسز بن گئے تھے، مگر جب لوگوں نے اتنا مجبور کیا اور لوگوں نے یہ کہا کہ پھر آپ ہدایت نہیں کر رہے ہو، یہ نہیں ہے، تو پھر امیر المومنین نے تقریباً 5-6 دن 7 دن کے بعد اس کو قبول فرمایا
اور لوگوں سے، اور لوگ اس طرح سے انہوں نے جماؤ کر لیا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہجوم جو تھا بیعت کرنے والوں کا، اس کی وجہ سے انگوٹھے پس گئے۔ اس میں بلکہ حسنین آیا ہے، اس زمانے میں تو عربی میں لکھا جاتا تھا، تو یہ بھی ہے کہ وہ حسنین عجب تھا کہ پس جائیں، یا یہ کہ جب ایک گھراؤ تھا اور آپ کی بیعت ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے خاصان خدا کی ایک مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے کہ صاحب ہماری ہدایت فرمائیے، تو پھر وہ اپنا کنارہ کشی بھی نہیں اختیار کر سکتے کہ صاحب ہم نہیں ہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا۔ اس لیے امام حسین نے وہ ذمہ داری پوری کی، اور اسی لیے کہا بھی ہے کہ میں اصلاح امت جد کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، تو تیسری بات میں نے آپ سے جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ ایک طریقے سے مردہ ہو چکا تھا، یہ لیونگ معاشرہ نہیں تھا۔ اور مردہ معاشرے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور روزہ نہیں رکھتا تھا یا حج کے موقع پر اکٹھا نہیں ہوتا تھا، وہ سب کرتا تھا، یعنی جو ریچولز ہیں جتنے یا رسمیات ہیں ان کو سب کو کر رہا تھا معاشرہ، لیکن اس کی جو کیپیسٹی ٹو تھنک تھی، سوچنے کی طاقت تھی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کون آدمی تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ بتائیے 70,000 ممبروں سے، یعنی یہ محاورتاً کہا جا رہا ہو، یعنی جتنی مسجدیں ہیں سارے ممبروں سے امیر المومنین کو برا کہا جا رہا ہے۔ جمعے کا خطبہ ختم ہی اسی پر ہوتا ہے، اور سننے والے سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ بتائیے کہ صورتحال کیا کہی جائے اس سماج کی اور اس سوسائٹی کی۔ اچھا، اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے تو ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ کہے، یعنی جس کے پاس پاور ٹو ایکسپریس نہیں، ایکسپریشن کا پاور نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو یہ بات نہیں تھی کہ ان لوگوں سے نمازیں پڑھوانی تھی، تو انہوں نے جب غور کا لشکر آیا تو اس نے آخر نماز پڑھی ہے، آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو اس لیے کہ آپ کل یہ چاہتے تھے، اور آپ کی ذمہ داری یہ تھی اس موقع کے اوپر، آپ نے یہ چاہا کہ لوگوں میں یہ جو کوالٹی ہے، اسلامی کوالٹی جو ہے، یہ پیدا ہو جائے کہ لوگ صحیح اور غلط کے بارے میں ایک رائے بنانا سمجھیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں اس کے اظہار کی بھی طاقت رہے، اظہار کی صلاحیت رہنی چاہیے۔ یہ پورا ایک نظام تھا جو ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین ڈیولپ کرنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں، یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں صاحب اس کے بعد بھی اسی طرح کے بادشاہ ہوتے رہے، لیکن جتنے بادشاہ ہوئے ہیں، چاہے وہ بنی امیہ کے بادشاہ ہوئے ہوں، چاہے بنی عباس کے بادشاہ ہوئے ہیں، امام حسین کے بعد کسی آدمی نے یہ نہیں ہوا ہے کہ رسول اللہ کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ بادشاہ آج بھی بادشاہ ہیں جتنے، آج تو ایک نہیں، نہ جانے کتنے مسلمانوں کے ملک ہیں جن میں ایک آدمی بیٹھا ہوا حکومت کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم رسول اللہ کے نمائندے ہیں۔ یزید یہ کہہ رہا تھا ہم نمائندے ہیں، تو اگر نمائندہ ایسا ہے تو پھر وہ جو چیک کہے گا وہ دین بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے امام حسین نے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس موقع کے اوپر اتنا بڑا کام کیا۔ اب اس کا کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا، تو ایک اثر تو وہ ہے جو آج تک موجود ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ جب یہی قافلہ اسیر ہو کر کے گیا ہے اور پہنچا کوفے میں اور بازاروں سے گزرا، اس نے جو ایفیکٹ کیا وہ اپنی جگہ پر۔ پھر جس وقت ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا کوفے کا، جس کی سرکردگی میں یہ سارا کام ہوا تھا، اس نے جس وقت خطبہ دینا شروع کیا اور امیر المومنین کے خلاف بولا اور امام حسین کے خلاف بولا اور بے ادبی کی، تو اسی وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن عفیف نے اسی وقت کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، یعنی فرزند رسول کو قتل کرنے کے بعد تو سچوں کی طرح کلام کرنا چاہتا ہے؟ فرزند رسول قتل ہو جائیں اور اس کے بعد تو سچوں کی طرح کلام کرنا چاہتا ہے؟ تو یعنی اس کا مطلب ہے اس نے لوگ دوڑ پڑے اور جناب عبداللہ ابن عفیف کو پکڑنے کی کوشش کی، ان کا قبیلہ آ گیا، اس کے بعد رات میں ان کا گھیراؤ کیا گیا، ان کی شہادت ہوئی، یہ سب ہوا۔ لیکن بہرحال امام حسین کی شہادت نے یہ طاقت پیدا کر دی کہ ایک صحابی امیر المومنین گورنر کو ٹوک رہا ہے۔ وہی گورنر جب اپنے دربار میں جس وقت سر امام مظلوم رکھا ہوا تھا اور وہ بے ادبی کر رہا تھا، سر امام مظلوم سے اس نے بے ادبی کی، تو اس وقت بھی یہی منظر دیکھنے میں آیا کہ رسول اللہ کے صحابی تھے حضرت زید ابن ارقم، وہ چیخ اٹھے، کہنے لگے کہ اپنی چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے رسول اللہ کو خود دیکھا ہے کہ ان لبوں کو اس طرح چوستے تھے جیسے رطب چوسا جاتا ہے۔
ان لبوں کو کس طرح چوستے تھے جہاں تو چھڑی رکھ رہا ہے. اور اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا لے آؤ اس بوڑھے کو، پتہ نہیں کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ بھرے دربار میں لوگوں کے اندر بولنے کی یہ طاقت پیدا کر دینا، یہ امام حسین کا کارنامہ تھا. شاید مدینے میں وہ یہ کام نہ کر پاتے، مکے میں یہ کام نہ ہو پاتا جو کوفے میں جس طرح سے انہوں نے. پھر اس کے بعد پوری جو جماعت توابین کھڑی ہوئی ہے، آپ غور کیجئے، جماعت توابین وہ کوفے ہی میں کھڑی ہوئی، جس نے ٹھیک ہے اس کا مقصد بخالی یہ تھا کہ توبہ کریں اور امام حسین کے لیے اپنی جان دے دیں، مگر وہ کھڑے ہوئے تحریک میں. جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کی جو تحریک تھی قاتلان حسین سے انتقام لینے کی، وہ کوفے ہی سے چلی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوفہ وہ اسٹریٹجک پوائنٹ تھا جس میں امام یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں، ان کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، ان میں سوچنے کی وہ طاقت نہیں رہ گئی ہے. لیکن اگر میں ان کے سامنے میری شہادت کا یہ منظر آ جائے گا اور میرے خون کا چھیٹا آ جائے گا تو یہ جاگ جائیں گے. یعنی یہی وہ مقصد ان کا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اصول حق اور باطل جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آ جائے. یہ اتنے لوگوں کو معلوم ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ یہ تحریک مردہ نہیں ہو پائے گی. آج بھی اس تحریک کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگوں نے اس وقت اس تحریک کو قبول کیا ہے اور اس منزل تک پہنچے ہیں. تو یہ سوال جب کوئی آدمی اگر اٹھائے گا امام حسین کے لیے کہ انہوں نے صحیح جگہ نہیں چنی تھی، تو بتائے وہ کہ کس جگہ وہ جاتے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہترین جگہ تھی وہ امام حسین علیہ السلام نے انتخاب فرمائی، بہترین وقت کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلنا تھا، یعنی یہاں سے شام تک جانے میں نہ جانے کتنی جگہ مخالفت ہوئی ہے یزید کے لشکر کی، اور لوگوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے جو وہاں کے عام آدمی تھے. اور یہ راستہ غیر معروف راستوں سے یزید کا لشکر دمشق گیا پہنچا ہے. تو اس لیے امام حسین خود دمشق میں امام حسین علیہ السلام کے جو نمائندے تھے اور یہ جو جتنے افراد گئے تھے، ان کے جانے سے جو اثر ہوا ہے وہ عام طور پر اثر ہمیں دیکھنے کو نہیں مل پاتا اگر یہاں یہ جگہ نہ ہوتی. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ لانے والوں میں چنندہ لوگوں کو رکھا کہ جو آئیں اور ان کے آنے سے اس تحریک کو ایک تقویت و طاقت ملے. آپ یہ بتائیے کہ کوئی بھی آدمی عام طور پر اگر وہ صرف دنیا دار ہو اور اللہ کی محبت نہ رکھتا ہو اور دینداری کا جذبہ نہ ہو، تو شاید بڑا مشکل کام یہ ہے کہ کوئی اپنے گود کے پالوں کو قربان کر دے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے جناب علی اکبر کی شہادت دیکھی، جناب عباس کی شہادت سے آپ واقف ہیں، یا جو دوست ہیں حضرت حبیب النعمہ ظاہر جیسا دوست ہے، جو صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، ان سب سے امام حسین کی محبت کا کیا عالم تھا. تو اگر ان لوگوں کو دیکھیں تو ان کی کیا کیفیت ہے. اور پھر رشتے خون کے جو ہوتے ہیں ان کی محبت تو اور ہی ہوتی ہے. بلکہ جب یہ میں دیکھتا ہوں جناب قاسم کے سلسلے میں، اگر میں کہوں، آپ غور کریں گے جب بھی دیکھیں گے، جب جناب قاسم میدان قتال میں آئے، تیار ہو کے آئے تھے، تو دیکھیے دشمن کہہ رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ چاند نکل آیا ہے. جناب قاسم ابن حسن 13 سال کا سن تھا جس وقت میدان میں آئے ہیں کربلا میں. تو وہ خود کہتا ہے کہ ایک جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. امام نے بھیجتے وقت ان کے گریبان کو چاک کر دیا تھا کہ یہ معلوم ہو کہ یہ بچہ یتیم ہے. تو یہ میں پوچھتا ہوں کہ امام حسین کے لیے کتنی بڑی قربانی تھی. اگر دشمن اسے چاند کا ٹکڑا سمجھ رہا ہے کہ چاند نکل آیا ہے میدان قتال میں اور اس طرح دیکھ رہا ہے، تو امام حسین کی نظر سے میں کیسے دیکھوں؟ وہ ان کے بھائی امام حسن کی نشانی ہے جو جا رہے ہیں. اسی لیے ہمیں تمام روایات میں ملتا ہے شب عاشور تو کہہ دیا تھا جس وقت انہوں نے پوچھا ہے کہ چچا کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، تمہارا کیا، تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی محضر شہادت میں ہے. تو جناب قاسم نے اس وقت تڑپ کے پوچھا تھا چچا کیا دشمن، علی اصغر کی شہادت کیسے ہوگی؟ کیا دشمن خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ یہاں تو ہماری ماں ہے، ہماری پھوپھیاں ہیں، ہماری محترم خواتین ہیں. تو امام نے یہ تو نہیں کہا، وہ کیا کہتے، کہا میں علی اصغر کو لاؤں گا میدان میں اور جب سوال آپ کروں گا تو وہ شہید کیا جائے گا. یعنی یہ کہ جتنی طاقت تھی بنی ہاشم کا، یہ بچہ جو تھا اس کو یہ خیال تھا کہ ہماری ماؤں کی عظمت کیا ہے، ہماری پھوپھیوں کی عظمت کیا ہے، بہنوں کی عظمت کیا ہے، یہ تھا. تو حضرت سے کہا، حضرت نے اسی وقت پوچھا ہے جو بہت مشہور فقرہ ہے کہ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے کہا تھا کہ میری نگاہ میں موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے.
یہ ایک عجیب بات ہے، عام طور پر کوئی آدمی اس طرح سے موت کو شاید جب بیان نہ کر پائے، لیکن جناب قاسم نے کہا کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور جب یہ کہا دوسرے دن جناب قاسم نے اس وقت تک تو میں سمجھتا ہوں صبر کیا ہوگا کہ جب کوئی ابھی عزیزوں میں نہیں جا رہا، اور اصحاب حسین نے کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم موجود رہیں اور آپ کے عزیزوں کے اوپر یا آپ کے اوپر کوئی وار ہو جائے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، یہ ہماری وفا کے خلاف ہے کہ ہم آپ کی نصرت کا حق نہ ادا کر پائے اگر ہم یہ نہ کریں۔ لیکن جب عزیزوں کی باری آئی اور عزیز جانے لگے، جناب مسلم ابن عقیل کے فرزند گئے جنگ کرنے کے لیے، تو جناب قاسم کا یہ عالم بیان کیا جاتا تھا کہ وہ چچا سے بار بار کبھی ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی ان کے دامن سے لپٹتے تھے کہ چچا مجھے اجازت دے دیجئے، اور مولا کہتے تھے کہ نہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو، اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں یہ کہتا ہوں نا کہ امام حسین کن لوگوں کو لے کے چلے آئے تھے؟ ایسے افراد کو کہ جناب فروہ کہتی نے بلوایا جناب قاسم کو اور کہا بیٹا تم تو چھوٹے تھے، جب تم دنیا سے تمہارا بابا رخصت ہو رہا تھا تو اس وقت تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم کہ جب تمہارے اوپر مصیبت کا وقت آئے تو یہ تعویذ کھولنا۔ یہ بتاؤ اس سے زیادہ مصیبت کا کیا وقت ہوگا کہ تمہارا چچا، تمہارا مربی اس طرح دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ جناب قاسم نے تعویذ کھولا، امام حسن کی تحریر تھی، اور تحریر یہی تھی کہ قاسم جب میرے بھائی کے اوپر ایسا وقت آ جائے اور کربلا میں تو میں موجود نہیں ہوں گا، تم میری طرف سے ناصر بن جانا، تم میری طرف سے فدیہ بننا حسین کا۔ میں کہتا ہوں یہ موت کی خبر تھی، مگر اب جو آئے تو ہنستے ہوئے اپنے بابا کا یہ خط لیے ہوئے، وہ یہ وصیت نامہ لیے ہوئے امام حسین کے قریب آئے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور بھائی کی تحریر کو اس عالم میں دیکھا تو صورتحال آپ کی یہ ہوئی کہ روتے روتے قاسم کو لپٹا لیا، دونوں بے ہوش ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ جناب قاسم بھی بے ہوش ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ اب میں یوں بھی کہوں کہ پانی تو تھا نہیں کہ شاید چھینٹے مار کر کے بیدار کیا جاتا۔ جب بیدار ہوئے تو کہا قاسم اچھا روانہ ہو جاؤ۔ گھوڑے پر کوئی زرہ نہیں آئی، جناب قاسم کے جسم پر کوئی زرہ نہیں آ سکی، اتنے چھوٹے تھے، 13 سال کا سن تھا۔ اس کے بعد بھی کوئی سر پر جیسے سپاہی خود لگا کے جاتا ہے وہ بھی نہیں تھا۔ تلوار لے کر کے گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے روانہ ہوئے، میدان قتال میں آئے۔ جوش میں شجاعت کا یہ منظر تھا کہ میں چچا کی بھی اپنی قربانی پیش کروں۔ اور اب دشمن نے کہا، آپ سے شروع ہی میں کہا کہ دشمن کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ چاند نکل آیا ہے، اتنا خوبصورت جوان ابھی جوانی تک پہنچا نہیں ہے کہ چاند نکل آیا ہے۔ جو دیکھ رہا ہے امام حسن کا حسن دنیا میں مشہور ہے، رسول اللہ کی تصویر تھے، امام حسن کا فرزند تھا قاسم ابن حسن، میدان قتال میں آئے۔ اور جیسا کہ اب اندازہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہاں کے ان کے تو بچے بھی اس طرح سے لڑنے والے ہیں اور شجاعت کی فرد ہے کہ کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ بڑی بہادری سے لڑے، بڑی ہی بہادری سے لڑے۔ لیکن ایک بھوکا پیاسا بچہ کتنی دیر لڑتا؟ آخر میں یہ ہوا کہ جس موقع کے اوپر چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، یہ بڑی پست ہمتی ہے، ورنہ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ اگر ایک آدمی آتا تھا لڑنے کے لیے تو اس سے ایک ہی لڑا کرتا تھا۔ مگر کربلا میں لڑنے والوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اکیلے ان کے اوپر کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ مجھے تاریخ میں ملتا ہے، جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری کے لیے ملتا ہے، وہ شجاعان عرب میں تھے۔ جب میدان قتال میں کون ہے جو مجھ سے لڑے، تو لوگوں نے بجائے کہ لڑتے ان کے اوپر پتھر مارنے شروع کر دیے، پتھروں سے حملہ کر دیا، اور چاروں طرف سے جب پتھروں کی بارش ہونے لگی تو جوش شجاعت میں انہوں نے اپنی زرہ اتار کے پھینک دی اور تلوار لے کے اس مجمع میں دھنس گئے جو لشکر یزید کا مجمع تھا، اس میں داخل ہو گئے تھے۔ ویسے ہی چاروں طرف سے جب جناب قاسم گر گئے، اب بھی یہ شجاعت ہے کہ گرنے کے بعد بھی انہوں نے آواز نہیں دی۔ اس کے بعد یہ جب گھوڑے سے دبین پر تشریف لائے اور گھوڑے سے، اب قاتل جو تھا چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں، قاتل یہ چاہتا، اچھا اس وقت میں کہتا ہوں اس منظر کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب امام حسین کے پاس کوئی بہت بڑی فورس نہیں ہے، نہ میمنہ بچا ہے نہ میسرہ بچا ہے، صرف اعزہ میں آپ تلاش کر لیں تو جناب عباس ہیں، جناب عباس کے بھائی بھی شاید شہید ہو چکے ہیں اگر وہ ترتیب دیکھی جائے، امام حسین علیہ السلام ہیں، 2 3 4 آدمیوں کے ساتھ یہ ہے کہ اس لیے امام حسین وہاں تک شاید نہیں پہنچ پائے اس وقت، اور وہ چاہتا تھا کہ سر کاٹ لے اور انہوں نے آواز دی۔
جب آواز دی اور امام حسین بےتابانہ دوڑے، اور ایسے بےتابانہ دوڑے، آپ کے ساتھ جناب عباس رہے ہوں گے، حضرت علی اکبر ہوں گے، اور دوڑنے کے لیے جب جناب عباس کے ساتھ دوڑے تو دشمن بزدل تھے، سب آگے وہ جتنے گھوڑ سوار بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر گھیرے ہوئے تھے، اس بھگدڑ میں سب جتنے گھوڑے تھے ان کی ٹاپوں سے جناب قاسم کا جسم مبارک پامال ہو گیا۔ اس لیے ہمارے ذاکرین اور خطبہ یہ بات ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ امام حسین کا بھی لاشا پامال ہوا ہے، مگر آپ کا لاشا تب پامال ہوا جب آپ کی شہادت ہو چکی تھی، مگر قاسم زندگی میں آپ کا لاشا، آپ کا جسم مبارک پامال ہوا۔ اور جب یہ تکلیف ہوتی تھی، فطری بات ہے کہ گھوڑا ایک بچے کے زخمی جسم کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہوں تو ہر بار آواز دیتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ چھوٹے تھے جب اس مصیبت میں اور پریشانی میں آئے تو ماں کو پکارتے تھے، یا اماں، اپنی ماں کو پکارتے تھے۔ حسین پہنچے تو اس عالم میں کہ وہ ملعون سب بھاگ گئے جنہوں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تھا امام حسین کی، جناب قاسم کا۔ جناب قاسم کے لیے امام نے فرمایا کہ تیرے چچا پر یہ شاخ ہے کہ تو پکارے وہ تیری مدد نہ کر پائے، تیرے چچا پر یہ شاخ ہے کہ قاسم تو نے آواز دی ہو میں تیری مدد نہیں کر پایا۔ اب قاسم کو لے کے چلے تو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جناب قاسم کے امام کی گردن میں تھے، پیر زمین میں خط دیتے جاتے تھے۔ خیمے کے قریب آنے کے بعد آواز دی کہ یہ قاسم ہے، اس کا لاشا ہے، لے جاؤ خیمے میں قاسم کا ماتم کرو۔ میں پوچھتا ہوں کیسے فروا نے دیکھا ہوگا، کیسے جناب زینب اور کلثوم نے دیکھا ہوگا کہ بھتیجا اس عالم میں ہے، مگر میں کہتا ہوں یہ وہی خانوادہ تھا جس کی نگاہ میں اللہ کی محبت کا جو مقام تھا اس کے آگے یہ ساری مصیبتیں ہیج تھیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات وتابع بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد۔